خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید ولا تشرکوا باللہ وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی احباب محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی محترم و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دینے پر انتظامیہ محفل مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جملہ احباب آپ جہاں جہاں سے تشریف لائے ہیں آپ سب بھی خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی آج کی حاضریاں قبول فرمائے۔ ہمارے میلاد کمیٹی کے بہت ہی پیارے رکن محمد فیصل بھائی، آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ یہاں آئیں گے اور سبق سنائیں گے۔ چونکہ میری دو جگہ پہ اور حاضری تھی تو میں نے ان سے معذرت کی تھی۔ یہ میرا اچھا بس ٹھیک ہے، آپ چلو اے شکر ہے۔ میں بتا اس لیے رہا ہوں، انہاں آخیا سی بھی بشک 12 تو 1 بجے دے وچ آ جائے۔ میں کہ سونیا میری طبیعت ایندی ہے بھی مینوں نہ یقین کرو جدو لیٹ ہو جاواں مینوں بہت پریشانی ہوندی، میں ٹائم دیندا ہی نہیں، لیکن انہیں آخیا بھی تو پھر میرا بھرا کہدا ہے۔ ایتھے آ کے میں مجبور ہو گیا تو میں کہا جی میں لیٹ ہو گیا جی ساری رات بندے بیٹھے رہن گے۔ اتنے میں بندہ آ کے مجبور ہو، اور واقعی میں تمہیں آدھے ہی 100/100 نمبر دینا جی ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و برکت دے۔ لیکن میں نے اسے بار بار کہا کہ آپ نا مجھے اگلے بندوں کا نمبر دے دیں، میں ان کو بتا دوں کہ میری 2 محفلیں ہیں تو میں لیٹ ضرور ہوں گا جو مرضی ہو جائے، کیونکہ بات سیدھی کرنا یہ فقیر کا مزاج ہے۔ لیکن اس نے کہا نہیں جی آپ نے سبق سنانا ہے ان کو چل کے۔ بہرحال پھر بھی میں کوشش کی ہے کہ جو وقت تھا اس کے اندر اندر میں پہنچ جاؤں۔ آپ کو کیا بتایا گیا مجھے نہیں پتا، مجھے یہ 12 سے 1 کا ٹائم دیا گیا تھا اور اللہ نے مجھے پہنچا دیا ہے۔ میں آپ کو سبق سناتا ہوں، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ اور بالخصوص یہ جو میرے پیارے بچے بیٹھے ہیں نا، میرے پیارے چاند، وہ منڈے وہ کہا کہ ہوئے ادھر ویکھے نا یار، ہے بڑا کوڑا منڈا یار، اے پوت تسی دونے اٹھو تو یہ نیڑے ہی ہے گھر انہاں دا، این یا ادھر آ جا میرا پوت، اٹھو یار، ناراض نہ ہونا یار، اٹھ کھلو میرا بچہ، اٹھ کھلو ادھر چل۔ تسی نہ لڑدے بیٹھے ہو تو میں سبق کو نہیں سنا سکنا، اس واسطے میں منت ترلا کیتا ہے۔ تے نیانے ہن ہلے جلے کوئی نہ، نہیں تے انہاں دی سیٹ بدلی تو بدل تہاڈی بھی جانی، ٹھیک ہے۔ جتنے آپ بیٹھے ہیں اہل سٹیج، میرے سب سے پہلے علماء اور بالخصوص ان میں سے سادات، اور اس کے بعد آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں میں سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی نے کہا ہے ماں باپ کی شان سے متعلق ہمیں سبق سنائیں آپ۔ میں سناتا ہوں آپ حضرات کو۔ ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ میری ذات پر جتنی دیر تک درود پاک پڑھتا رہتا ہے برابر اتنی دیر تک اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ فرمایا بندے کی مرضی ہے کہ آپ درود پاک زیادہ پڑھے یا تھوڑا پڑھے۔ اس میں بھی ہمارے لیے دعوت ہے کہ ہم نے درود زیادہ پڑھنا ہے، تھوڑا نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک درود پاک پڑھا جائے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، فرمایا کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسان کے 2 عظیم تعلقات کو بیان کیا ہے اور ان کا جو تقاضا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ انسان کا ایک تعلق ہوتا ہے جسمانی، ایک ہوتا ہے روحانی۔ جسمانی تعلق انسان کا اپنے بھائی کے ساتھ بھی ہے، بہن کے ساتھ بھی ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہے۔ یہ جتنے جسمانی تعلقات ہیں ان میں سے سب سے بلند تعلق انسان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔
दूसरा इंसान का ताल्लुक होता है रूहानी, जैसे अपने उस्ताद के साथ, अपने पीर के साथ, सहाबा के साथ, अहले बैत के साथ, वलियों के साथ, ये सारे ताल्लुकात हैं। इन ताल्लुकात में जो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है वो ताल्लुक है बंदे का अपने रब के साथ। तवज्जो है सब रात की, स्टेज वाले भी बोल सकते हैं। ये है इंसान के दो ताल्लुकात, एक रूहानी ताल्लुक और एक जिस्मानी ताल्लुक। रूहानी ताल्लुकात में से भी सबसे अजीम ताल्लुक का जिक्र किया और जो जिस्मानी ताल्लुक है उनमें से भी सबसे अजीम का जिक्र किया। यानी इंसान का जो अपने रब के साथ ताल्लुक है उसको, और जो मां बाप के साथ है उसको, और साथ में उसका तकाजा बयान किया। फरमाया कि जब तुम्हारे रब के साथ ताल्लुक है तो फिर उसका तकाजा क्या है? फरमाया वो ये है कि तुम अपने रब को वहदहू ला शरीक मानो, उसके साथ कोई शरीक नहीं है, वो अकेला है, वो वहदहू ला शरीक है। समझ आ रही है आप सब रात को? और जब अपने मां बाप के साथ तुम्हारा ताल्लुक है तो फरमाया कि इस ताल्लुक का तकाजा क्या है कि तुम जब भी अपने मां बाप से मिलो तो इंतहाई हुस्न सलूक के साथ अपने मां बाप से पेश आओ। इस ताल्लुक का यह तकाजा है। ये दो ताल्लुक कहते हैं और ये दो तकाजे हैं। दोस्तान गिरामी, अब हम अपने रब को वहदहू ला शरीक मानते हैं, इस पर मैं थोड़ी सी बात भी करना चाहता हूं ताकि आपके सामने जो पहलू तौहीद है वो भी वाज़ेह हो जाए। मैं बिल्कुल इस बात का एहसास समझता हूं कि टाइम काफी हो चुका है और आप जाहिर सी बात है जब 12 घड़ियों पे बज जाएं तो मुंहों पे भी बज ही जाते हैं। तो हूं 12 वाली गाली को नहीं सुने, हूं तो 1 बजा खड़ा है। समझ आ रही है? तो मैं शायद ज्यादा आपको डिस्टर्ब ना कर पाऊं। हाँ, आप शौक बना लें तो हो सकता है कि मैं 2-2:30 बजे तक तकरीर कर जाऊं। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा थोड़े वक्त में ज्यादा बातें बताऊं। ये मेरा ज़हन है, बाकी आप जो चाहेंगे उसके मुताबिक बात होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत वहदहू ला शरीक है। रब के बारे में जो एक मुसलमान को नजरिया माइंडसेट रखना है वो क्या है? अकीदा जिसको कहते हैं। अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है, कोई उसका हमसर नहीं है, वही इबादत के लायक है। उसने सबको पैदा किया है, सभी उसके मोहताज है। उसको किसी ने पैदा नहीं किया, ना वो किसी का मोहताज है। उसकी जात लाफामी है, गैर मुतनाही है, और वो रब है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो वजह है समझ रहा आपकी? बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब यहां पर ना तो साइंस को दखल है, ना अकल को दखल है, ना ही बड़ी किताबों को दखल है, क्योंकि हम कौन है? हम हैं मुस्तफा के मानने वाले। हबीब ने कह दिया, हमने मान लिया। आवाज कमजोरों वाली है आपकी। हबीब ने कह दिया, हमने मान लिया, लेकिन इस पर दलाइल है। और इन दलाइल को अगर आप देखेंगे, ये थोड़ी सामने वाले डब्बों की आवाज खुलेगी जी, बहुत प्यारा चल रहा है, सामने वाले डब्बों की थोड़ी सी आवाज खुल जाए। गिरामी का हज़रात, इस पर दलाइल हैं कि जो हमें इस अकीदे पर साबित और कायम और मजबूत रखते हैं। उनमें से मैं कुछ निशानदेही कर देता हूं ताकि आपको जब भी बात याद आए तो आप ना अपने दिल में एक लज्जत पाएं कि वाकई यार हमारा जो रब है कितना अजीम रब है। रब तबारक व तआला के रब होने पर जो दलील है वो ये है, मेरे रब ने फरमाया कुरान मजीद में, इसी कुरान को दलील बना के अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शक करते इनको तुम हमने कुरान नाज़िल किया अपने बंदा खास मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ, और अगर तुम्हें लगता है कि ये कुरान रब की तरफ से नहीं नाज़िल हुआ, रब का कलाम नहीं है, तो फरमाया फिर तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम इस जैसी एक सूरत बना के दिखाओ। ये मेरे रब ने चैलेंज फरमा दिया। समझ आई मेरी बात की? अच्छा, ये चैलेंज है और कब से? 1450 साल से। बड़ी बड़ी चीजें बन गई, नहीं बन सका तो कुरान नहीं बन सका, हिदायत नहीं बन सकी। क्यों नहीं बन सकी? ये मेरे रब के रब होने पर दलील है कि जिसके कलाम जैसा कोई नहीं हो सकता उसकी जात जैसा कोई कैसे हो सकता। 2-4 बंदे अभी भी चुपचाप बन के बैठे हुए हैं। हमारे जब पीरों की बात आए, मौलवियों की बात आए तो हम बड़ा बोलते हैं, मैं तो रब की गल करता पिया। समझ आ रही है? सूफी दोपहर वाले जलसे भी तू है सी तो उत्थे भी चुप सी, तो हुण मैं तैनूं चुप नहीं रहन देना। ये मैं दसां जा बड़ा तकड़े होके बैठे वाले
آج میں حالانکہ جمعرات والے دن تقریر نہیں کرتا، لیکن آج نہیں تھی تو چوتھی تقریر کر رہا ہوں۔ جتنے گیا انہوں نے پھڑ کے قابو ہی کر لیا، بھائی اشتہار ایک چڑھ جاوے صحیح ہے، میں نے تو قابو کر دے نہیں تو یہاں سبق سنا جناب، مگر کیا کروں، ہو سکتا ہے میری بخشش اسی سبب سے ہو جائے۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں گے، میرے رب کے رب ہونے پر دلیل ہے، اس جیسا کو ایک آیت بنا کے دکھا ہے، کوئی نہیں بنا سکا، ماننا پڑے گا کہ رب ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ دوسری دلیل اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ قرآن مجید کا تیسرا پارہ پڑھے نا، ٹھیک ہے، اس کا نصف کے پاس آپ جائیں گے تو آپ کو یہ بات مل جائے گی، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمائیے رب ہے جو تمہاری شکلیں اور صورتیں ماں کے پیٹ میں بنا دیتا، اور کیسے؟ فرمایا پانی کے قطرے سے، کہاں؟ اندھیرے میں۔ اگر آپ کو میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں تو آپ کو لطف آ جائے گا، جب بھی تصویر بنتی ہے روشنی میں بنتی ہے، ساڑھی بھی ساری پھر استاد جی 2 منٹ کھڑے ہو جائے، روشنی آ تھوڑی جی فوٹو آ جاؤ، اتنے ڈاکے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ جب تصویریں بنانے جاتے ہیں تسی جاؤ تو کیمرہ چوکے تھوڑی تصویر نہیں بناؤں، کہتے ہیں کرسی سے بہ جا نالی 5-7 بڑا بازار جناب لیا لگے دن چڑھے آئی گی کہندا فوٹو بنانی آ، آپ کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں، آپ تصویر جب بنانی ہو اندھیرے میں نہیں بنتی، لائٹ اور وہ بھی ٹائٹ، بولے تو صحیح ہو 5 کلو بسیر کھلائی جاتے ہو، پہلا سٹیج ہے جیتے میں انہا رش ویکھے ہے، لیکن کہ آواز والا رش نہ کوئی نہیں ویکھن دیا، آواز بھی آنی چاہیے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو لائٹ ہو وہ بھی ٹائٹ ہو تو پھر تصویر بنتی ہے۔ اور دوسرا جو بھی مصور ہوتا ہے کبھی اپنی تصویر کو پانی سے نہیں بنا سکتا، توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر، کبھی علامہ اختر صاحب کبھی پانی سے نہیں بنا سکتا، وہ پانی سے بچاتا ہے، فوٹو بھی ہوئے گا بچائیے اگر پانی نہ پہ جائے، انوٹ دے تو کہہ دیا کہ بڑی پانی پہ جائے دکان میں جناب پانی لگا میں نہیں لینا، نہیں توجہ فرما رہا۔ جو تصویر ہوتی ہے ہمیشہ روشنی میں بنتی ہے اور پانی سے بچانا پڑتا ہے، صدقے جاؤ اس رب کے جس نے تصویر بنائی، ایک تو اندھیرے میں بنائی اور دوسرا پانی سے بنائی، ماننا پڑے گا کوئی رب ہے۔ بھی سبق رات کی فیضان محدث اعظم پاکستان کو سمجھ آئی میرے سنگیانوں کہ کوئی نہیں آئی؟ گرامی قدر حضرات یہ ہے میرا رب، رب کے ہونے پر دلیل پکے ہو جاؤ۔ تیسری دلیل بھی دے دوں تاکہ میں نے دیکھا ہے آپ کا ذوق ہے، چلو آپ کو ایک اور بات بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا لطف مزید بڑھ جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوب جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ رب فرماتا ہے اگر کوئی اور رب ہوتا نا تو آج یہ نظام تعطل کا شکار ہو جاتا، بگڑ جاتا۔ وہ کہتا ہے کہ تو انہیں نہیں دے رہی وہ کڑیا ہوں میں ادھر کڑا فرمایا نہیں ہے، مشرق سے مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ فرمایا اس کو رب نکالتا ہے ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ فرمایا جڑے کہ میرے رب کو نہیں پھر روک کے بکھاؤ کہ روکتا تو نہیں، فرمایا پھر منو کوئی ہے جڑا چلا ہی جاتا۔ سمجھو ہے نا، رہ گئی بابا میں دیکھنا ہے، اور میں کہا کھلو تو ویکھنا ہے، منہ نہیں ویکھیا تیرا، یہ تھے موسیٰ بن کے بے ہوش ہو گئے، تیری اوقات کی ہے یارا، ہائے 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 ہائے، دیکھنا والے پاسے نا جن نے جو کہا ہے اتھے رہ تو منیے کتا۔ اللہ نے فرمایا یؤمنون بالغیب، فرمایا تجھے ایمان لے ہونا تو غیب کے لے آؤ نا، ویکھ کے سودا ہار کوئی کرنا آن میٹھا کر۔ ابھی سب کی سمجھ آ گئی ہے، یہ سارا معاملہ سمجھ آ گیا نا؟ ہاں، اللہ کی ذات ساری کائنات سے بڑی ہے، تاریخ اس کائنات میں رب کی ذات سماپتی نہیں ہے۔ میں تو کم از کم اپنے ذہن میں یہ سوچتا ہوں ساری کائنات میری نظر میں ایک ذرے کے برابر ہے، ذرے کے برابر، اور رب کی ذات ساری کائنات سے بھی بڑی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں پھر بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں میں غلطی پر تو نہیں یار، میں ذرے کے برابر بھی سمجھ رہا ہوں، اس کی اوقات کیا ہے اس کے سامنے، اس کی اوقات یہ بھی نہیں۔ اللہ کی ذات اتنی بڑی اتنی بڑی اتنی بڑی ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے، سمجھ آ رہی ہے؟
یہ ہے فرمایا ولا تشرکوا باللہ وبالوالدین احسانا، تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. بس اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے. سمجھ آ رہی؟ بس اوقات لوگ الجھن پیدا کرتے ہیں. مولوی صاحب اینی تے گل دسی اگے بھی دس. میں کہ تو کیڑی پوچھنی آ ہوئے؟ کہندا تسی درباراں تے جاندے تے شرک کردے ہو. میں کہ تم ہی کو نیچ 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 سمجھ لو نا. میں کتے دی نیچ نہیں آکھیا، میں نیچ آکھیا. یہ تے گل میں کراں گا نا. تینوں کینے آکھیا درباراں تے شرک ہوندا ہے؟ پہلے تے مینوں یہ دسنا شرک دا سب سمجھ یہی نہیں دیکھو انہوں نے. شرک دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ دے نال کسی کو عبادت دے وچ جلدی ذات بھی شریک ٹھہرانا. تو میں کہ اسی نہیں ڈرا اسی داتا صاحب بھی سلام کرنی ہے، چپ کر کے سلام کر کے دعا کرنی ہے. تو جدو بات ہوتی ہے داتا کا دربار ہوتے ہی اسی مسیح پہ چل کے رب نوں سجدہ کریدا ہے اور آخری دا رب سونے ایتھے آیا کہ تو اوتھے ہے، پر سجدہ داتا نوں نہیں، سجدہ تو تیرے ہی کرنا ہے. تو الجھنے پیدا کرتے ہو ایسے جاہلوں کو ایسے جواب دیا کر، الجھن نہ پیدا کر. اصل بات یہ ہے تو سمجھا ہی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ گرامی قدر حضرات، یہ اس کی اتنی تفصیل. اب آگے آئیے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، فرمایا اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو. والدین کے ساتھ اس نے سلوک ہی کرنا چاہیے. اور یہ بات ایک ذہن نشین فرما لے، حکمان بھی تھا اس بات کو. وہ کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے نا، اتنی سمجھو کمیٹی پاؤندے پہ تو تہاڈی وہ نکلنی ضرور ہے. کہاں بندے چپ ہو گئے بھی ہے کی کہہ چھڑیا بھی ساری تقریر کا نچوڑ دو لفظ جی دیتی جا. دوبارہ پھر سن لیجئے تاکہ میں بات سمجھا پاؤں. ماں باپ کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرنا ہے، سمجھ آئی؟ فرمایا وہ اچھا کرے گا تو تیری اچھی کمیٹی نکل آئے گی. سمجھ آ رہی؟ یہ باقاعدہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے. میرے آقا نے فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح سلوک کرو تاکہ تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ کریں. بلکہ ایک روایت میں یاد آتا ہے وہ اپنے دادے کی بھی عزت کریا کرو تاکہ تہاڈے پوتے تہاڈی عزت کرن. آواز پھر مٹھی صوفی چپ کر کے بیٹھو پگڑی والے او تینوں آ پتر تو پیچھے دیکھدا پیا. صوفی بول سبحان اللہ. یار میں اپنے پیر بھائی تو علاوہ کسی نو کہہ نہیں نہ سکدا. بالکل بیٹھے سن ٹینشن چپ انج نہیں نا. تقریر سننی ہے میں ایڈا تھکا پھر بھی میں تقریر سناوندا پیا. یار تسی جاگو تے صحیح نہ. ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اچھا سلوک کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ ہے تو حدیث سناؤں آپ کو. ویسے پہلے میں سنا چکا ہوں آپ کو، وہ جلدی میں تھی تو شاید آپ کی توجہ نہ رہے، میں دوبارہ پھر سنا دوں. فرمایا اپنے ماں باپ کی عزت کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہاری عزت کرے. دوسری بات میں پھر فرمایا اپنے دادے کی عزت کرو تاکہ تمہارے پوتے تمہاری عزت کرے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور تیسری روایت سنیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی تھا. آپ نے فرمایا کون ہے؟ فرمایا یہ میرا باپ ہے. فرمایا سو اپنے باپ کے آگے کبھی نہ چلنا. اوے ماما دیا شانہ ہی سن دے. اوے میں ابے بھی شروع کرنے لگا، سن لو ابے بھی. ہاں ابے دی شان بہت جے. تھوڑا مہربانی فرماؤ پکڑے ہو. فرمایا اپنے باپ کے آگے نہ چلنا. جی آقا ٹھیک ہے نہیں چلوں گا. فرمایا کبھی جب بیٹھنے کا موقع ہے تو اپنے باپ سے پہلے نہ بیٹھنا، پہلے تیرا باپ بیٹھے پھر تو بیٹھے. تو جو ہے نا سب آپ کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کہا، فرمایا جب چلنے کی باری آئے تو کبھی آگے نہ چلنا. پھر چپ ہو گئے ہو. آگے تیرا باپ چلے تو پیچھے چلے، جیسے بادشاہ کے ساتھ نوکر جاتا ہے. تیرے پیو تو بڑا کیڑا بادشاہ ہے، تو آج اپنے پیو نو چھڑ گیا ہے. کوئی جناب علی پیرا پیچھے، کوئی کوالا پیچھے، کوئی ڈوما پیچھے، پیو نو چھڑ گئے ہو. خیر کیا ہے؟ پیو تے ماں وہ شہ جے گھر بیٹھے ہو نا تو انہیں خدمت کرنے والا کوئی نہ پتر تھی حج تے نہیں جا سکتے، عمرے تے سوری جہاد تے نہیں جا سکتے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک شخص آیا، میں جی جہاد تے جانا ہے. فرمایا امی ابا ہے ہی؟ ہاں جی. فرمایا چلو انہیں خدمت کر دوں، اتنے ہی سارا کچھ لگ جائے. پانچ چار بندے ہو کے چپ کر گئے ہو. میں کوئی نواں دین تو نہیں پیا بیان کرتا، یہ دین مصطفیٰ ہے. لیکن وہ ہوتا ہے دوڑے بھائی ماں دی شان تے مولوی رائی بڑے ہوندے نے، کام تے ہاتھ رکھ ماں دی شان بنا چل بھائی روپیے پاجے بن کر. اپنے کولو مال ہے نہیں، مال جی ساڈے کولو. سمجھا؟ انشاءاللہ جڑا نکا موٹا سان ہوئے گا وہ لا کے جاواں گے اللہ دے فضل دے نال. اپنے ماں باپ کی قدر کر. سمجھ آئی؟
تیرے پیو تو بات کی قیمتی کوئی نہیں تیرے واسطے، تو یہ پہلے چاہے سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو پیو دی قدر کرنے والے بہت گھٹ رہ گئے جی، جی میں جان کی امان پاؤں یہ نہ پیو نال بھی کوئی گل کر سکنا؟ اللہ دا نا جی تسی بھی ہاتھ اڑا رکھیا کرو، میں نا پہلے جان کی امان پاؤں گا، یہ گل سن کے سارے ہس پے نے، ہر جان دا ساریاں بات۔ یہ بوڑھے حضرات بہت سختی کرتے ہیں، بہت سختی کرتے ہیں، ابے بنو ابے بنو نا، اینی سختی کرو گے تو نیانا پھر تہاڈے کول تو نہیں نہ بہے گا، تو کسی ہور کول بہے گا، پھر تسی کہندے بگڑ گئے۔ میں کہ حضرت جی نیڑے لگن دیو تو تاں ہی گل ہے، اللہ دا نام منو یار، تسی بھی تھوڑا جا ہاتھ اڑا رکھو۔ میں اس سے بڑھ کے ان کو بات کر ہی نہیں سکتا، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، اس سے بڑھ کے نہیں میں کر سکتا۔ جڑی میں کر چھڈی ہے اگر اس سے عمل ہو جائے تو انشاءاللہ پتر جانا بھی پیو گے، چومے دے انڈا بھی چومے، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ لیکن وہ حدیث مکمل ہو جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چلنے کی باری آئے تو آگے میں چلنا، پتہ نہیں کتنے یاد تھلے کہڑے کمی پہ گیا، عرفان کتنے آ گل جلد پہنچی تو عرفان لبھی نہ بولے میں تو دستا پہ آہو ناراض نہیں ہوئے بہن بولو پھر سبحان اللہ جناب، اور جا تیرا سارا میرا موشن ہی توڑ دیتا یار، یہ بھی ہوں نواں پوانا پینا۔ بولے بولے بولو 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 ہوں جنہیں گل کرنی خبردار ہے گل کوئی میرے اصل سبق بھول جاتا، میں کلاس چ بہن والا بندہ یار، مینوں معاف کر چھڑیا جے، لیکن گل سنیا جے۔ حضور نے فرمایا کبھی اپنے باپ کے اگے نہیں چلنا، اس تو پہلے بہنا نہیں، میرے آقا سکھا رہے ہیں۔ اور اگلی گل جڑی کی تھی کمال ہی کر چھڑی، آپ نے فرمایا کبھی اپنے اندر گاڑ نہ کٹی۔ صحابہ کرام اس لیے چونک گئے جناب، ہوئی 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 اے کی حضور اپنے پیو بھی کو گاڑ کٹے گا؟ فرمایا ہاں۔ حضور کس طرح؟ فرمایا وہ اس طرح کہ اگر اس منڈے نے کسی نے ابے نو گاڑ دیتی تو انہیں ہٹ کے یہ ابے نو دیتی، تو دسو اپنے ابے نو گاڑ کنے کڈائی؟ حضور اس پتر نے کڈائی۔ فرمایا اس واسطے میں پتر نہیں کہندا پیا بھی تو کسی نے ابے نو گاڑ نہ کڈی تاکہ تیرے ابے تک گاڑ بھی نہ پہنچے۔ سمجھ آئی جے؟ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، اپنے صحابہ کے لیے اور امت کے لیے کسی کی باپ کو گالی نہ دینا تاکہ وہ تیرے باپ کو گالی نہ دے، ہر دے ابے نو دعا دے تاکہ تیرے ابے نو ملت پڑ۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تربیت فرمائی سب لوگوں کے سامنے۔ آپ جی جتنے بیٹھے ہو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا کرو گے تمہارے ساتھ اچھا کیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی؟ گرامی قدر حضرات اگلی حدیث شریف سنیے آپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بڑی کمال کی بات ارشاد کی، حضور کی ساری کمال کی باتیں، فرمایا کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا جس کو میسر آ جائے اور وہ خوشی سے دیکھے اللہ تعالیٰ قبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن گل ایتھے نہیں نہ رکی، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایک دن میں کتنی مرتبہ یہ فضیلت مل سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے صحابہ کرام ثواب کی چاہت بہت زیادہ رکھتے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 باری بھی دیکھے تھے اللہ تعالیٰ ہر نظر کے ثواب عطا فرمائے۔ یہ پنجابی پتا کی ترجمہ بنتا ذوق والا بھی ویکھن والے تو تکڑا ہو ادھر کمی کوئی نہیں ہے، ترجمہ بنتا۔ توجہ فرمائیے ذرا سجنا، ذرا توجہ کریے، گل بڑی ٹوری مینوں یاد آ گئی تینوں ویکھ کے بیٹھے ہو۔ یہ جڑی تقریر ہے نا میری، یقین کرو بندے بہت لمبی سوچ لے جاندی ہے، بہت لمبی سوچ لے جاندی ہے۔ گل تقریر کرنا پیا، اور تقریر کا مقصد کان کے چسکے نہیں ہوتے، تربیت ہوتی، ٹھیک ہے؟ اس واسطے یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیے اور خدایا سیکھ کے جائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کتنے جی قدموں دے؟ یہاں یہ شرط نہیں ہے کہ ماں حافظہ ہو، عالمہ ہو، تہجد گزار ہو، تو پھر فرمایا بس کلمہ پڑھن والی ہو گئے، وہ کردار میں تو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر وہ 5 وقت کی نمازی ہوئے کردار چنگا ہوئے پھر تو سونے تیز ہو آتا ہے،
سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اگر ایڈی ماں نہ بھی ہوئے نا تو پترا تیری جنت پھر وہ تھلے ہی بالکل قدمہ دے تھلے ہے. ایتھے ایک نکا جا مسئلہ اور بھی حل کر لیے جی جاگو تا. وہ جدو بابا فرید پاک رحمت اللہ علیہ دا ذکر ہوندا ہے نا یا دربار تے جان تو بہشتی دروازہ تے مولوی کئی نا انہاں ہارٹ اٹیک ہوندا تے تڑفن بہ پیندے دے جدا مچھلی نوں باہر کڈو نا تلا تو تڑفدی ہے. او یہ جنت کا دروازہ کتے آ گیا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ. سدرۃ المنتہا سات آسمانوں سے اوپر اس سے قریب جنت ہے. وہ جنت وہاں ہے. اے سنیے دا کم دیکھو بوا تھلے لا لیا وہ دروازہ کیسے آ سکتا ہے؟ جنت اوپر ہے. میں کیا بلے ہو شیرا بڑی وڈی گپ ماری ہے پر تیری پھوک مائی کو گل چی کڑ دینی ہے. میں کہا تم بوئے میں تڑفی جانا تیری جنت کھائیاں تیری ماں دے پیروں میں تھلے رکھ دی ہو. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ میں کہا تم بوئے تے تڑفی جانا تینوں خیر تے ہے تیری جنت سائیاں ماں دے پیر تے تھلے رکھی ہے. تو ہن بھی ویسے گا بھی جنت اٹھے تے تھلے کیویں آئی ہے؟ آخر نہیں یہ نہیں سی مینوں پتا. میں کہا پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا تو. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اس واسطے لوگ کمڑے پتہ نہیں آدھے جی کھلو رہندے نے جناب. اگے جا کے ویکھ تے صحیح کی ہے جناب. تو عزیزو جو میں بات سمجھا رہا ہوں نا آپ پریشان نہ ہوا کریں ایسی باتوں سے. یہ تو شکر کرو ایک پاسے بوا لگ گیا. حضور نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ. یہ جڑی مومن دی قبر ہوندی ہے نا یہ خاص دے واسطے فضیلت ہے. فرمایا جڑی قبر ہوندی ہے دو ہی صورتاں نے یا تے جنت دے باغاں چوں باغ ہے یا جہنم دے گڑھیاں چوں گڑھا ہے. جڑی مومن دی قبر ہوندی جنت دا باغ ہوندا ہے. مومن دی قبر جنت دا باغ. مومن دی قبر تے میں کلے مومن دی گل نہیں کرتا جنہیں لکھاں نوں کلمہ پڑھایا وا اس بابے فرید دی قبر دی گل. اگر وہ جنت دا باغ ہے تو پھر بابے نے جب بوا جا کر لا گیا تو ڈر شکر کر اسی چلنا پاسے نہیں لا لیا. برکت عطا فرمائے. او بیٹھے ہو اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں آپ حضرات. فرمایا ماں تمہاری وہ ہے جس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے. ٹھیک ہے. اور باپ کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ. فرمایا جڑا تہاڈا ابا ہے نا ابا یہ ابا تہاڈا او اے جنت دا اے او دروازہ ہے مین. انہیں کھلنا ہے تو تسی جنت جانا ہے تے جے نہ کھلیا تے نہیں جانا. جنت کا مین درمیانی گیٹ انٹری گیٹ جس کو کہتے ہیں وہ والد ہے. اس واسطے امی نال بھی بنا کے رکھو تے ابی نال بھی. امی نال بنا کے رکھو گے تو جنت کا کوئی معلوم نہیں جاؤ تو یہ ابی نال بنا کے رکھو گے تو اندر بھی چلے جاؤ گے. نہیں امی بھی خدمت نال جنت جمال کے مل جانا پر ابے نے راہ چھڈا کر آنا بھائی ادھر آنا. توجہ نہیں فرما رہی آواز کمزور ہو رہی ہے آپ ماں باپ. نہیں 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 میں بالکل نہیں بولتا پیسے سٹن تو تسی صرف کھلے کیوں سٹ دیو بننے بھی دیو. جدو دا عمران خان آیا ہے میں بالکل نہیں ٹینشن. انہیں مینوں آکھیا گھبرانا نہیں میں نہیں جے گھبراؤں. ہاں پہلو میں بہت گھبراؤں گا چھڈو چھڈو پیسہ کوئی نہ سٹے جناب. ہوں میں کہنا ببے ہی کوئی نہیں لوتا صحیح نہ ٹینشن نہیں لینی بہت. ہاں ٹھیک ہے بچے دی چھتی تو آؤں دے جاؤ ناراض تو نہیں ہوئے آپ حضرات. دیکھو جی تو ہاں پوچھے تو میں تاں دسیا نا تمہیں نے تو میں چپ کر کے لگا. چلو خیر بہرحال ہوں یاد نہیں رکھے جی مسئلہ پوچھ ہی لیا جی ہاستے جی. ناراض نہ ہونا بھائی. آؤ ذرا مسئلہ سماعت کریں آپ ذرا توجہ سے سنیے. اپنی ماں کی بھی عزت کریں اور اپنے باپ کی بھی عزت کریں. اور آپ کو یہ بات سن لینی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرما دو جس پر رب راضی ہے اس کو کیسے پتا چلے اور جس پر رب ناراض ہے کیسے پتا چلے. کہا تو ٹھیک ہے میرے نبی نے فرما دیا. فرمایا جس کے اوپر اس کا باپ راضی ہے سمجھے رب راضی ہے. اے جی ابے راضی شان. جس کے اوپر باپ ناراض ہے اس کے اوپر رب بھی ناراض ہے. سوکھا جہا طریقہ ہے جڑے بیٹھے تو ہوں ہی چانن ہو جانا چاہیے. ابا راضی ہے تو رب راضی ہے. جی ابا ناراض ہے تو رب ناراض ہے.
تے منا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا اپنے ماں باپ کی عزت کے بارے میں، بہر صورت عزت کرنی ہے. ایک صحابی بولیا ان ظلما، اگرچہ وہ ہم پر ظلم کریں، ایسے تو ہوتا ہے بس اوقات ماں باپ سے بھی غلط فیصلہ ہو جاتا ہے، بس اوقات ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا اگرچہ ظلم کریں تو نہ بولی، وہ اپنی پڑھ لین گے پر تو پھنس جانا ہی بول کے. 3 مرتبہ، بلکہ ایک روایت میں 4 مرتبہ حضور نے فرمایا جو بھی کرن تیرا کام اطاعت کرنا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں قاری صاحب یہ جڑیاں میرے نال ہوندیاں میں تو مینوں پتا. میں کہ یار تیرے نال جنیاں بھی ہون. حضور نے جدو فرما چھڈیا بھی جنیاں بھی ہون تینوں سہنیاں پینیاں نے، تے ہن تو کہنا بھی ماں باپ دی شان ہی دسی جا. میں کہ یار دسی جانا، حضور نے دسی ہے تو میں دسدا پیا. اس واسطے ان باتوں کو سمجھو. بتاتا ہوں کہ ماں باپ کے اوپر اولاد کے کیا حقوق ہے، یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. لیکن پہلے ادھر آئیے، جو آپ نے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ ان کی عزت، توقیر، احترام. آگے نہیں چلنا، پہلے نہیں بیٹھنا، ان کو گالی نہیں دلوانی، ستانا نہیں ہے، ٹائم پر ان کو ہر چیز پہنچانی ہے. پھر مٹھے پہ گئے تھوڑا جہا. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیسے ارشاد فرمایا؟ ایک روایت میں ہے، توجہ ہے تو سناؤں آپ کو. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر میری ماں اس وقت تک زندہ رہتی، اگر تیان فرجنہ دی ماما ہے نا تیان کرے آجے، میں عمومی طور تے دیکھا ہے، ہو سکتا میرا تجزیہ غلط بھی ہوگے، جدو ماما مر جاندی ہے تو اس میرے لوگ بڑا کئی روندے نے جناب. ٹھیک ہے جنا ساری یاتی ماں باپ اپنا پیار کیتا ہوتا ہے، رونا بھی چاہیے ہے، سمجھ آئی نا. اچھا کئی لوگ دیکھ رہے ہیں جنہیں ساری یاتی نیڑے نہیں لگ رہے، میں تو بات سارے تو جا رہا ہو روندے نے. مولوی صاحب ماں دی شان سنائے، نات خان ماں دی شان سنائے. وہ جدو جیندی سی ادو سننا سی، ہوں مار گئی ہوں تو کی پیدا ہے. فرمائی ڈلے پہ گئے ہو، ہلاؤ جلاؤ، سامنے آ رہے ہیں. جدو بہت ہو گئی ہے ماں اس نے شانہ 100 روپیہ 500 مولوی دے ہاتھ دیتا، 2 انجو ڈبتا ہے، یہ مطلب امی راضی ہو گئے. میں کہ بڑا بلے ہو شیرا 500 کی کام کر چھڑے. دادا خوف کرو یار، خدا دا خوف کرو. یہ پیو جڑا نا پیو، یہ دھوپ تے بیچارہ کنی تکلیف برداشت کردا تے ماں چولہے تے اپنا خون اپنا سارا سمجھو کہ پگال دیندی ہے. یہ تاں چل کے اولاد وڈی ہوندی ہے. یہ وڈے ہو کے کہندے ابا جی تسی ساڈے واسطے کی کیتا؟ میں کہ واقعی تینوں پہلے دن نالے چ سٹیا ہوندا تینوں لاگل ہو جا رہا، تینوں گھر چ پالیا اج تو بک بک کر لے. ہوں سارے چپ ہو گئے. اس واسطے اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ٹھیک ہے، احترام کرو. میرے آقا کریم نے فرمایا لوگوں اگر اس ویلے تک میری ماں زندہ رہی جس ویلے میں اعلان نبوت کیتا سی، چونکہ حضور دی والدہ 5 سال یا 6 سال دی عمر سی حضور دی جس ویلے پردہ فرما گئیاں. فرمایا اگر میری عمر جدو 40 سال اعلان نبوت کیتا اس وقت میری ماں زندہ رہی اور میرے اتنے وحی آؤندی اور میرے اتنے نماز فرض ہو چکی ہوندی تے نماز دے وچ میں عشاء دی نماز پہ پڑھدا ہوندا، عشاء دی نماز دے وچ میرا فرض پہ پڑھدا ہوندا تے فرضاں دے وچ قیام تے قیام دے وچ قرآن ہے. فرمایا لوگوں میری ماں میری آواز مار دی، میں نماز چھڑ کے پہلے ماں دے کول حاضر ہو. چھڑ کے پہلے ماں دے کول حاضر ہو. یہ نبی پاک دے جذبات نے اور کہدے واسطے نے؟ امت دی رہنمائی واسطے. اپنی ماں دی قدر کریا کرو. لیکن یہ شرعی مسئلہ سن لو، اسی اگر فرض نماز پڑھی اما آواز مارے تو اسی نماز نہیں توڑ سکتے، نفلی ہوئے تو اسی چھوڑ سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے، یہ بتانا بھی ضروری ہوتا ہے. نفلی نماز فوراً چھڑ دے ہوتے آگے دوبارہ پڑھو، فرض نہیں پورے کرو. گرامی قدر اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام جارانہ پر تشریف فرما ہے. مکہ سے 20 کلومیٹر دور یہ مقام ہے، فقیر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. نبی پاک یہاں بیٹھ کر نہ حنین سے واپسی پر لوگوں میں گوشت تقسیم کر رہے تھے. دور سے دیکھا ایک بوڑھی اماں آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت تقسیم کرنا بند کیا، خود اٹھے آگے تشریف لے گئے، استقبال کیا، تشریف لے. اماں جی جب آ گئی نا تو آپ نے نا اپنی چادر کو بچھایا، زمین کو صاف کیا، اماں کو چادر پہ بٹھا دیا، 2 جہانوں کا سلطان زمین پہ بیٹھ گیا. نبی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہو گئے. گلاں باتاں ہوندیاں رہیاں, روایت دے لفظ نے وہ مفہوم موجود ہے. نبی پاک نے اینج ہو کے گل کرتے سی. مطلب کیا ہے؟ فرمایا بڈھی اما کتنے اچا نہ بولنا اینج ہو کے گل سننی گانے گل کرنی. تھوڑی دیر تو بعد انہیں آخیا میں جانا ہے. نبی پاک نے ایک وہ واسطے گوشت کا تیار فرمایا تے انہوں نے دیتا اور پہلو اٹھ کے کھڑے ہوتے اینج فرمایا ہاتھ میں ہاتھ دا سہارا دے کے آپ نے کھڑا کیتا اس اما جی نو. میں کہ دو جہان نہ وار دیا جنوں سہارا میرے مصطفیٰ سارا دیکھے حضور نے اٹھایا. او تائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے, انہوں نے رخصت فرما کے آئے. توجہ ہے سارے بھراواں دی. نبی پاک دے صحابی نے حضرت طفیل انہوں دا نام ہے, ابو طفیل بھی انہوں نے آکھدے نے. اے نبی پاک دے صحابہ چو بعض علماء نے لکھا سب تو آخری بندہ آخری صحابی جنہیں دنیا تو پردہ فرمایا وہ ہے حضرت ابو طفیل. انہاں دی عمر اس ویلے بالکل چھوٹی سی. کہندے میں بچہ سے تے میں نا بڑا سارا منظر ویکھدا پیا. حضور جدو آ کے بیٹھ گیا نا واپس تے میں انج پیچھے کھلوتا سی تے کہندے میں نال نے پوچھا بھی یہ مائی کون سی, انہوں نہیں سی پتا. تے کہندے نبی پاک نے میرے ال توجہ فرمائی, فرمایا پتر سامنے آ تینوں میں دسنا مائی کون سی. تگڑے ہو کے سنے آجے. آپ نے فرمایا اے مائی ہوئے جے سینیوں اللہ نے مینوں غذا عطا فرمائی تے ایدا نام حلیمہ صاحب نہیں لینے والی قبر کی. توجہ ہے بھی سارے افرادی کہ کوئی نہیں. یہ ساڈے واسطے نبی پاک نے ساری راہاں کھول چھڑیاں نے, اپنے جذبات دسے کر کے دسیا. یار تے جنہوں نے اما حلیمہ نے پالیا نبی انہوں نے اینی قدر کرتے ہیں. دسو سکی ماں بھی کنی کرتے ہون گے یار. اپنے ماں باپ کی قدر کرو, مرن تو بعد انہیں ٹر جانا ہے, ٹھیک ہے. پھر تسی قدر نہیں کر سکنی. جیندیاں جی قدر کرو نا سرکار, جیندیاں جی قدر کرو, ٹھیک ہے. اور جہاں قدر کرتا انہوں لبدا کی ہے. اہل سیر بعض علماء نے اس بات کو لکھیا, فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے فرمایا کہ اے پہاڑا تو پچھلے پاسے جڑا وسطی شہر ہے نا انہوں چل کے میرا پیغام دے کے آؤ. باری تعالیٰ ڈاڈا تھکے ہویا کو سواری دے انتظام تک کر میرے واسطے. حالانکہ مردے زندہ کر لیندے نے جو چاہن کرن, لیکن عاجزی ہوندی نا. اپنے رب دی بارگاہ التجا پیش کی تھی تے جڑا اگے حکم ہویا نا سن کے تسی پریشان. فرمایا او گھر ویکھدا پیا ہے. ہاں جی. فرمایا اوتھے ایک بندہ ہی آیا دی نشانی انہوں آکھی مینوں سواری دے اللہ نے کھلیا ہے. بندوں کے پاس چل کے مدد نہیں مانگنی چاہیے. میں کہا چل چوڑنا ہوئے تو تینوں پوچھ کے اسی گل کر. جب سبب اختیار کرنا ہے رب نبیوں کو کہنا نبی سبب اختیار کر سکتا امت ہی نہیں کر سکتا. آپ تشریف لے گئے, وہ بندے نو آخیا پچھان گئے, وہ جی مینوں اللہ تعالیٰ نے کھلیا سواری دے, میں جانا ہے پہاڑوں تو پرلے پاسے جڑی بستی ہے اتنے چل کے میں اللہ دا پیغام دینا ہے. اچھا کنی کو جلدی؟ ماما میں چھتی چھتی جانا, کوئی تکڑی جی سواری دیں. انہیں آ کے ہنے دن ہے جی. گل سن کے تھوڑا دل کرے بولو, دل کرے نہ بولو, کوئی مسئلہ نہیں. گل ضرور سنی جی. انہیں اینج کر کے سجا کھبا ویکھیا نا تو بدل کا ایک ٹوٹا نظر آ گیا. ٹوٹے نو آواز ماری کے آ گیا تھلے. وہ کہتا ہے انہوں اتنے رفا جا جتنے کہیں چھڑ کے آ جتنے کہیں چھڑ کے آ. یار راہ دے دیو, بندہ پیسے لے کے آتا پہ راہ ہی ڈکیا تسی راہ دے جیب جو پاتے یہ بھی زرداری گروپ دے ہی لگ دے. ناراض نہ ہونا پیارے بھائی, ناراض نہ ہونا, آپ کو خیر و برکت دے. ذرا دھیان فرمانا بھائی جننے بیٹھے ہو نا, ذرا آپ کے ذوق کے لیے بات کرتا ہوں, ورنہ کوئی ایسی خیال دے لو دوبارہ نہیں اٹھے, میں آپ کو غلط نہیں نہ کی تھی, مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس لیے تھوڑے ذوق واسطے چنگا بھلا پہلو مسئلہ پوچھنا چپ کر کے پھر بہ گئے. میں گل کرنے والی شرمندہ ہی کر دو مسئلہ پوچھ کے. اچھا یار بات نا بڑی ہو جی میں کہتے نا کنارے تے پہنچی تو لطف آئے گا. فرمایا اچھے دی چھڑ کے آئے تھے کہیں نے عیسیٰ علیہ السلام نے کمال ہے یار, اتنا کمال
चूंकि जाना था, आप बादल के ऊपर बैठे, उसने सवार किया, उड़ा और वहां छोड़ के आ गया। आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, अल्लाह की बारगाह में अर्जी पेश की। बारी ताला सारियां गल्लां ठीक ने, पर यह दस भी उन्होंने एडा रुतबा क्यों अता फरमाया ही भाई? ये तो मैं नहीं कहना मैं नबिया हो जाना सी, पर मैं तो सबब इख्तियार किया ते तू एडा तकड़ा बंदा टकरिया मैनू। से गाना जरा ध्यान फरमाओ ना, ठीक है? वो पता की फरमाया, हा लुत्फ आ जाए जब तुसी भी अमल करो ता फिर मजा आए, और गल सुन के भी लुत्फ आ जाए। फरमाया कि ये जड़ा बंदा सी ना, इन्हें कभी भी अपने मां बाप की गल नहीं सी मोड़ी। जो कहता सी ना मां प्यो भी कर सकता सी, ये मां प्यो ने ना चोरी चुक के दुआ की थी बीमारी ताला इन्हें साड़ी कभी नहीं मोड़ी, क्यों हो रही नहीं मोड़ने। क्या मैं उम्मीद करा कि मां बाप की कदर करोगे, गल बताओगे? और सोने अपने मां बाप की कदर करो यार। बड़ा सोहना मौजू दिता जे, टाइम भावें जिन्ना मर्जी हो गया है, लेकिन मौजू सोहना है और मैंने उम्मीद है कि तुसी इस बात को दिल च भी रखोगे तो अमल भी फरमाओगे। तुहाडे हिसाब नाल पता नहीं किन्ना है, आपां नूं 45 मिनट हो गए जे तकरीरां करदे आ। रिकॉर्डिंग वाले देख लो 40 मिनट तो तुहाडे मोबाइलां ते हो गए ने। बैठे हो, समझ आ रही है? तुहाडे हिसाब नाल ते 10 मिनट होए ने ना जी, लेकिन मैं बिल्कुल गुफ्तगू को समेट रहा हूं क्योंकि ज्यादा देर मुनासिब नहीं है। लेकिन जी गल हो गई ना, काश के तुसा याद रख जाओ। आइए आखिरी बात और बड़ी खास बात आपकी खिदमत में करके आपसे इजाजत चाहूंगा, और वो क्या है? साडे उत्ते सारे हकूक ने मां बाप के असीं पूरे भी करने ने, लेकिन मां बाप के उत्ते भी कोई हकूक ने जिहड़े उन्होंने भी साडे वास्ते पूरे करने। सुन लें, वो बड़ी इख्तसार के साथ बात करूंगा। जो वालिद होता है ना, उसके ऊपर पहला औलाद का हक ये होता है कि जब भी किसी औरत से निकाह करे वो औरत अच्छी होनी चाहिए। सब तो पहले जिन्होंने मुड कहते ना, मुड वो सुथरा होना चाहिए। बाजारी औरत से शादी नहीं कर सकता। हो गया ना चुप सारे? हमें पता ही नहीं है इन बातों का। उलमा ने लिखा है कि अगर कोई ऐसी वैसी औरत से शादी करे ना, सारी जिंदगी उसके बच्चे सार उठा के नहीं हो सारे जानने तेरी मां जिदा दी सन्नत दी सी कहते ना जी। इस वास्ते फरमाया चंगी मां दे नाल ब्याह कर ताकि मुंडे तेरे सिर पे चुकन जोगे हो ना, तू अपने चस्कियां च प्यार ही ना है। इस वास्ते खुदा का खौफ करया कर। पहला हक जे अब्बे बनन दा चाहे सिद्धे भी हो ना, लेकिन हूं तो हुई बड़ा करारा कौड़ा मौलवी आ, कोई कौड़ा छौड़ा नहीं जे पुत्र तुसी अब्बे बनना है। समझ आई ना? हाँ तो तगड़े हो गया थोड़ा जिहा। चुप हो गया भी नहीं, पहलो ही राबते आचा यही तो करने नहीं पहलो। बैठे हो तगड़े भी हो ना, दूसरे तो पूइयों पै गए। पहला हक है बाजारी औरत से निकाह नहीं कर सकते हो, जिसका कैरेक्टर खराब हो, किरदार खराब नहीं कर सकते हो। ये पहला हक है, अदा करो इसको। दूसरा हक फरमाया जब अच्छी औरत और दीनदार औरत से शादी कर लो, उसके बाद हलाल से परवरिश करो। दूसरा हक की मेरा चन्न न रिश्वत न सूद न हराम, हलाल से परवरिश करो। कारी साहब औलाद बिगड़ गई, वो मैं क्या तू इन्होंने खिलाया पिलाया की है सोने हैं? 3 मंजिला मकान बना के तू उत्ते लिख लिया हादा मैंने फजले रब्बी, वही दी अंदर तो तेरे भरावां दा हिस्सा, तू तो दब्बी बैठा है। सीमेंट बजरी वाला तेरे मगर रास्ता फिरदा, तू फजले रब्बी लिखे है, तेन खैर ते है। हूं देखो ना, हूं गाने भी सब म्यार तो अपना जरा। नबी पाक की एक हदीस का मफहूम है, फरमाया जिसका रहना खाना पीना और पहनना हराम का हो, रो रो कर भी दुआएं करे तो रब कबूल नहीं करता। इस वास्ते थोड़ा सा देखो, हलाल से परवरिश करो। जो खाना खाया जाता है हलाल का लुकमा होना चाहिए, हराम का लुकमा नहीं होना चाहिए। पहला हक अच्छी औरत से शादी करो, और दूसरा हक हलाल से परवरिश करो। जो बच्चा औरत के पेट में भी परवरिश पाता है ना, उस औरत को भी हुक्म है इबादत किया करे। उसके शौहर को हुक्म है इसको हलाल खिलाए,
ताकि ये जो बच्चा परवरिश पा रहा है ये नेक बने। समझ आ रही है? मैं तो दसिया सी भी एडी औखी तकरीर तुसी मेरे जिम्मे ला दी, लेकिन सौखी करांगा इंशाअल्लाह। ये दूसरा हक है। और तीसरा हक फरमाया जब बच्चा पैदा हो जाए अच्छा नाम रखे। इथे बिल्लू डब्बू सज्जू ते खब्बू बहाना है जनाब, एक्टरां दे नाम है। फरमाया जब बच्चा पैदा हो जाए उसका अच्छा नाम रखा जाए। अच्छों के नाम पे रखोगे तो उसका फैज भी मिलेगा, बच्चा भी अच्छा हो जाएगा। अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। वो बैठे हो सोने हो। पहला हक अच्छी औरत से शादी करे, दूसरा हक हलाल से परवरिश करे, तीसरा हक अच्छा नाम रखे, और चौथा हक फरमाया अगर तौफीक हो अकीका भी करे, उसके खत्मे करवाए। उसके हुकूक में से, औलाद के हुकूक में से है अगर बेटा पैदा हो तो। समझ पा रहे? फरमाया बेटी पैदा हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, हर औलाद पर करे, पर बेटी तो रहमत है ना। समझ खुश हो जाए जब बेटी पैदा हो। बेटी को रहमत करार दिया गया है। फरमाया बेटियों की जो तरबियत करके शादी कर दे, हजूर ने फरमाया जन्नत में मेरे कंधे के साथ यूं कंधा मिलाएगा, बीच में कोई और बंदा नहीं आ सकता। खूबसूरत इजाजत आप फरमाए। लेकिन दुख उस वक्त होता है कि मियां वाली के अंदर 5 दिन की बेटी है, जालिम ने 7 गोलियां मारी हैं, या 7 दिन की थी तो 5 मारी हैं। यार तेरे हाथ नहीं कांपे? किस जहालत की तरफ ये मुआशरा जा रहा है? हुजूर की उम्मती बनो। समझ आई? मैंने बेटों के बारे में नहीं पढ़ा, बेटियों के बारे में पढ़ा है। फरमाया जब माँ बाप को जहन्नुम की तरफ फेंका जाएगा ना, ये मफहूम दे रहा हूं आपको, तो बेटियां आगे आके हिजाब बन जाएंगी, हिजाब पर्दा खड़ी हो जाएंगी। जन्नत से नहीं सीखना, पहले सालों सीखो। अल्लाह फरमाएगा नहीं, इन्होंने नहीं सीखना। और कह दिया इन्होंने सीखना तो नाम असी भी जाना है। अल्लाह फरमाएगा नहीं कहने तो नहीं, फिर कहने जो सामू जन्नत से पढ़ा दिया असी मापे तो बगैर नहीं दे जाना। किथे बैठे हो सोने हो? तियां की कदर कर लो, कर लो। तियां जेड़े घर होण ना उहदा रिज़्क कभी नहीं जे मुकदा। मेरे आका ने फरमाया तियां की कदर करे जे। क्यों? फरमाया तुहाडा नबी भी तियां वाला है। नबी पाक दियां 4 तियां सन। ये औलाद के हकूक दे विचों अच्छा नाम रखो। और अगला औलाद का हक वे फरमाया उन्हां नूं दीन सिखा। इहदा नाम रखिया अदब। औलाद नूं अदब सिखा। ठीक है? औलाद के हकूक दे विचों ने। हुण जिन्ने अब्बे बैठे हो वेखो आपां हक पूरे करने। समझ आ रही मेरी बात दी? इन्हां चीज़ां ध्यान नहीं हुंदा। बिलखसूस 2 चीज़ां बड़ी सुस्ती हुंदी है। एक हलाल खाण दे विच, ओ बोलो तो सही हो मानता, एक हलाल खाण दे विच, और दूसरा बच्चे की तरबियत दे विच अदब सिखाण दे बहुत कमी है। और ये 2 चीज़ां बड़ियां बुनियादी चीज़ां ने। ठीक है? ग्रामी कदर हजरात की अबियां ते हुकूक जे अबियां बनना है ना, रिकॉर्डिंग को ले लिया जे, तेन सुनिया जे। ठीक है? मेरे आका ने फरमाया अदबु औलादकुम अला सलासत खिसाल हुब्ब नबिय्यकुम व हुब्ब आल नबिय्यकुम व हुब्ब अला तिलावतिल कुरान। अपनी औलाद को 3 चीजें जरूरी सिखानी है। क्या? मेरा प्यार, मेरी आल का प्यार, कुरान का प्यार। 3 चीजें जरूरी सिखानी है। जितने बैठे हो मेरा ख्याल शायद ही किसी ने सिखाई होंगी। सिखाओ, अपना फरीजा पूरा करो। और इसके लिए बेहतरीन होता है अच्छा माहौल और दावत इस्लामी। मदीना मदीना समझ आ रही है? मैं भी हजरत अत्तार का मुरीद हूँ। मैं तो फैसलाबाद में पढ़ के गया, मैं किसी और नहीं पढ़ा, फिजाने मदीना तो पढ़िया मैं, लेकिन अब मेरी ड्यूटी पूरे पाकिस्तान में है खिताबात की। आप दुआ करें मेरा रब कबूल फरमा ले। गिरामी कदर हजरात मदनी चैनल देखें, दारुल मदीना में बच्चे दाखिल करवाएं, दर्स निज़ामी में खुद भी दाखिल बच्चों को करवाएं। इंशाअल्लाह दीन का जब माहौल आएगा मदीना मदीना हो जाएगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको खैर बरकत अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू मेरी जुबान से कोई गलत कलमा निकला हो, मैं अपने रब से मुआफ़ी मांगता हूँ।
अगर कलेमात ठीक थे मेरा रब कबूल फरमाए। फकीराना आए थे, सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए, हम दुआ कर चले हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर कभी आपकी ज़ियारत करेंगे।